خیرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک با اختیار نگران سیٹ اپ آپ بنانے جا رہے ہیں، اور اس وقت کیا سرائیاں یہ ہیں کہ جب با اختیار نگران سیٹ اپ آ جائے گا ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی طرف، پریکٹیکلی شاید ہم بڑھ رہے ہیں، آ تو جائے گا، واپس نہیں جائے گا۔ یہ آپ کا خیال ہے جو میری نظر میں بالکل درست خیال نہیں ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امپاور کیا گیا وہ پچھلے جو لا بنائے گئے تھے اوورال سارے قوانین کو دیکھا گیا الیکٹورل ریفارمز میں، اور جس پہ اعتراض تھا وہ کل بل پاس نہیں ہوا، آج اس کو درست کر کے وہ بل پاس ہو گیا ہے، اور جتنا ضروری تھا اتنا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو امپاور کیا گیا ہے۔ اب آپ قیاس کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں کہ ایک لمبا عرصے کے لیے گورنمنٹ آ جائے گی، کیئر ٹیکر آ جائے گی، ٹیکنوکریٹ آ جائے گی۔ پاکستان کے آئین میں تو اس کی گنجائش ہے نہیں۔ اب آپ پاکستان کے آئین سے بیونڈ کوئی بات کریں تو وہ میں نہیں کر سکتا، آپ کا حق ہے، آپ کر لیجیے۔ سر، پاکستان کے آئین میں با اختیار نگران حکومت کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ آپ آئین کی خالق جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، 73 کا آئین جب پاس کیا گیا، پھر بعد میں امینڈمنٹس تحریکیں آپ نے چلائی، اس کا پریامبل کہتا ہے کہ جو اختیار ہے اس کو استعمال کرنا ہے عوام کے چوزن ریپرزینٹیٹیوز نے، منتخب نمائندوں نے۔ تو جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ منتخب تو نہیں ہے، تو یہ بھی آئین سے تو متصادم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ عوام کے چوزن نمائندوں کے ذریعے ہی تشکیل پاتا ہے۔ اس کا کیونکہ ڈائریکٹ مینڈیٹ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو لمیٹڈ مینڈیٹ دیا جاتا ہے۔ قانون زندہ چیز ہوتی ہے۔ آپ ایک خاص وقت میں قانون بناتے ہیں، اس وقت کی ضرورتوں اور آنے والی ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور اگر پریکٹس کے بعد پتا چلے کہ یہاں یہ خامی ہے، جس طرح الیکٹورل ریفارمز کے کوئی 40 آرٹیکل امینڈ ہوئے ہیں، ایک آرٹیکل امینڈ نہیں ہوا، تو پریکٹیکلی پتا چلا کہ یہاں یہ شکم ہے، ان کو دور کرنا چاہیے۔ اس میں ایک شکم یہ بھی ہے، اس کو بھی دور کرنا چاہیے، اور اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی باقاعدہ، بحث و تمیز کے بعد اس کو ٹھیک کر لیا گیا۔ ہماری نظر میں یہ ایک سیاسی نقطہ نظر ہے، آخر سیاسی کام ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ آپ کی نظر میں ایسا نہیں ہے تو آپ کا حق ہے، آپ اس پہ کرٹیسائز کیجئے، لوگوں کو قائل کیجئے، اگلی حکومت آگے اس کو ریورس کر لے۔ سر، امینڈمنٹ آئی کہاں سے؟ مرزا ربانی صاحب کو علم نہیں تھا، کمیٹی میں بیٹھے ہوئے کامران مرتضیٰ کو علم نہیں تھا، سینیٹر علی ظفر کو علم نہیں تھا، تاج حیدر صاحب کو علم نہیں تھا۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ ایک آرٹیکل کی امینڈمنٹ کا ذکر ہے، میں کچھ 40 آرٹیکلز کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ایک آرٹیکل کے اوپر اعتراض اٹھا تو وہ اعتراض آج دور ہو گیا، اس لیے آپ کو ریلیونٹ ہی نہیں رہا، انفیکشس ہوگی بات۔ نہیں، وہ اس میں اختیار آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ نے اس کو ختم کر دیا، آپ نے ان کو منا لیا۔ ختم تو کرنا نہیں تھا نا، جو ہم مناسب سمجھتے تھے، یعنی ہم سے مراد پارلیمان کے اندر عوام کے منتخب نمائندے مناسب سمجھتے تھے، عیسیٰ نقوی ہو سکتا ہے نا مناسب، ان کے ساتھ ڈسکس نہیں ہوا نا، یہی تو میرا کوسچن ہے، یہ تو اب فلور آف دا پارلیمنٹ آیا۔ اب عیسیٰ اب ہو گیا نا، اب ان سے ڈسکس ہونے کے بعد، ان کے ووٹ لینے کے بعد وہ اپروو ہوا نا۔ ہاں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آئین سے جو اس کا اسپرٹ ہے، اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن، کہ قاہرہ صاحب ووٹ لیتے ہیں، اپنے حلقے سے آتے ہیں، بیٹھ کے لیجسلیشن بھی کرتے ہیں، فیصلے بھی کرتے ہیں، قاہرہ صاحب جو ہے وہ آ کر نگران حکومت کے طور پر بیٹھ جاتے ہیں 3 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے یا 1 سال کے لیے، وہ فیصلے کرتے ہیں۔ نہیں ہو سکتا، دیکھیے 8-6 مہینے کے قیاس چھوڑ دیجئے نا، 3 مہینے کی بات کریں۔ 3 مہینے کی بات کریں، یہ اسحاق ڈار صاحب کا نام کہاں سے آیا؟ اسحاق ڈار کا نام ختم ہو گیا نا یار، کہیں سے ہی نہیں آیا، آپ کے خیال تھے، آپ کے کسی ساتھی نے قیاس کا گھوڑا دوڑا دیا، سارا میڈیا اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ نہیں، اس کا آسان سا طریقہ تھا، وہ تمام لوگوں کے بیپرز ہو رہے تھے، کسی ایک بندے نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، احسن اقبال صاحب نے کہا اس کو ویلکم کریں گے۔ ہمارے اکنامک ضروری ہے اور جو ہمارے ضروری ہے کہ میڈیا کے اندر ایک لا یعنی بحث کی جائے اور اس کو ہر وقت اس کی تردیدیں کی جائے۔ میڈیا کو ضروری نہیں ہے کہ پہلے سرٹیفائی کرے کہ کسی مصدقہ فورم سے یہ بات آئی بھی ہے کہ نہیں، تب اس کو چلائے۔ آپ اپنی غلطی دیکھ نہیں رہے، ہم پہ ڈالے جا رہے ہیں۔ پھر میں آپ سے سوال کروں، اگر کہ قاہرہ صاحب کیا آپ نگران وزیراعظم کے امیدوار ہیں اور آپ کہیں کہ دیکھیں اگر مجھے یہ ذمہ داری دی جاتی ہے تو میں اس کو بخوشی قبول کروں گا، تو میں اس کا کیا مطلب سمجھوں گا؟ اگر اسحاق ڈار صاحب پہ ہونے والا سوال یہ تھا اور جواب یہ تھا تو پھر میں آپ کے ساتھ ایگری کر لوں۔ ایسا ہی ہوا عادل شاہ زیب صاحب کے ساتھ۔ پہلے میری سن لے بھائی، وہ سوال آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، نہ سوال ایسے ہوا نہ جواب ایسے ہوا، ابھی چلائیے۔ نہیں تو میرا سوال تھا۔
یہ تو میں نے آپ سے کیا. نہیں میں نے یہ نہیں جو اسحاق ڈار صاحب سے سوال ہوا. اسحاق ڈار صاحب نے ڈینائی نہیں کیا. نہیں سوال کیا ہوا؟ اسحاق ڈار صاحب نے ڈینائی نہیں کیا جو خبریں چل رہی تھی. میں نے پوچھا آپ سے سوال کیا ہوا؟ اسحاق ڈار صاحب نے the fact of the matter is نہ خواجہ آصف نے انیشیلی ڈینائی کیا نہ احسن اقبال نے کیا. عیسیٰ میں یہ نہیں پوچھ رہا, میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سوال کر رہے ہو, آپ کے پاس لکھا ہوگا اسحاق ڈار صاحب سے سوال کیا ہوا. کیا آپ نگران وزیر اعظم بن رہے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں. یہ طلعت حسین صاحب نے کیا. نہیں یہ نہیں ہوا. کیا میں آپ کو کلپ بھیج دوں گا. میں آپ کو کتنے زور سے کہہ رہا ہوں یہ سوال سر میں آپ کو کلپ بھیج دوں گا. طلعت حسین صاحب نے یہ سوال کیا. میں نے میرے کام چلتے ہیں بھائی. اچھا چلیں آپ سوال اور ہے ان سے سوال کیا ہوا جی بحث ہو رہی کہ نگران وزیر اعظم کیسا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی اگر یہ ذمہ داری آپ کو دی جائے, انہوں نے کہا جی کسی اور کو بنا دیں. یہ بھی اسحاق ڈار صاحب کا ہے, مجھے رہنے دے کسی اور. ہم دو مختلف انٹرویوز کی بات کر رہے ہیں. میں طلعت حسین صاحب کے انٹرویو والی بات کر رہا ہوں, آپ عادل شاہ زیب کے. میں آپ کے ہر انٹرویو کو نہ دیکھتا ہوں نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں اس کے اوپر اپنا سر آگے چل لیتے ہیں. کیا ایسی سیاسی شخصیت انہوں نے کہا کہ مجھے آج تک جو ذمہ داریاں دی گئی میں نے احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کی ہے, اور میں نے بھی یہ بات بہت جگہ کہی ہے. تو ڈار صاحب کا نام تو نہیں کسی سنجیدہ جگہ سے آیا تھا. یہ کیا بات ہوئی کہ ڈار صاحب کو ایسے کہنا چاہیے تھا, ایسے نہیں ایسے کہنا چاہیے تھا؟ یہ آپ کی رائے ہے, انہوں نے نہیں کہا, ان کی مرضی. ڈینائی نہیں کیا گیا تھا نا قاہرہ صاحب, آپ کی مرضی نا, آپ اس کو انٹرپریٹ یہ کریں. صحیح, ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز آپ جو اتحادی ہیں, انہوں نے فائنلی کو 2-3 نام شارٹ لسٹ کرنے کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض صاحب جنہوں نے پھر آگے نون لیگ سے ٹکٹ لینا ہے, ان کے ساتھ مشاورت کریں گے, نگران سیٹ اپ بنائیں گے. کوئی ڈسکشن ہوئی ہے ابھی تک کہ کس کو بنانا ہے؟ میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں, میری پارٹی نے جو کمیٹی بنائی ہے میں اس کا ممبر نہیں ہوں, اور حکومتی کمیٹی کے ساتھ میری کوئی گفتگو نہیں ہوئی. لیکن اب جو دن نزدیک ہو رہے ہیں تو اس پہ یقیناً وزیر اعظم صاحب نے بھی کچھ لوگوں سے باتیں کی ہوں گی. انہوں نے کمیٹی کو بھی سائن کیا ہے کہ باقی جماعتوں سے باتیں کریں تاکہ کچھ نام فائنل ہو جائے. ابھی کافی دن باقی ہیں. آپ میڈیا تو مہینہ پہلے سے ہمارے گلے پکڑ رہا تھا, جلدی بتاؤ آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. سر لوگ لابنگ کر رہے ہیں, لوگ اپنے نام چلوا رہے ہیں, لوگ آپ لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. بھائی نہ چلاؤ نا, لوگ چلوا رہے ہیں تو غلط چلوا رہے ہیں, تو آپ کو پتا ہے غلط کیوں چلاتے ہو, نہ چلاؤ. سر وہ آپ سے جا کے آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی لوگ اگر کوئی ملاقاتیں کرتے ہیں, کوئی یار میرے لیڈر کے ساتھ ملاقات کرنے سے, تصویر کھنچوانے سے کیا آپ جھوٹ بولنا شروع کر دو گے قوم کے سامنے؟ ہم کب بول رہے ہیں سر, ہم تو آپ سے سوال کر رہے ہیں. میں چلواتا ہوں نا, آپ نے کہا چلواتے ہیں. کیا کسی سیاسی, کیا کسی میجر عیسیٰ ٹھہر جاؤ, میں گیا, میں ایک لیڈر سے ملا, میں نے آ کے اپنا نام چلوانا چاہا, آپ کو پتا ہے میں جھوٹ چلوا رہا ہوں, تو آپ نہ چلاؤ. ہاں تو میں نہیں چلاؤں گا, اگر آپ مجھے پتا ہوگا. میں سنگل سورس کنفرمیشن پہ خبر نہیں چلاؤں گا, سنگل سورس کلیم پہ, دعوے پہ. آپ نے بغیر کنفرمیشن کے نہیں میں آپ کے دعوے پہ نہیں, میں تو پھر کاؤنٹر چیک کروں گا نا, میں تو 2 جگہ سے چیک کروں گا, اس کے بعد میں بات کروں گا. آپ مجھے چلیں, آپ ہمارا مسئلہ حل کر دیں. آپ بتائیں کہ کیا کسی سیاسی سٹیک ہولڈر, میجر سیاسی سٹیک ہولڈر کی امیڈیٹ فیملی میں سے نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے پہلی بات, نگران وزیر اعظم کا تقرر سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے, اس کے اوپر سٹیک ہولڈرز کی ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے. سٹیک ہولڈرز کی, میڈیا اس کا سٹیک ہولڈر نہیں ہے, عدالت اس کی سٹیک ہولڈر نہیں ہے. آپ واچ ڈاگ ہے, عدالت اس کی واچ ڈاگ ہے. جو مینڈیٹ لینا ہے الیکشن کے ذریعے لوگوں کی رائے سے آپ نے حق حاکمیت لینا ہے, وہ سیاسی جماعتوں نے لینا. اگر کسی ایک نام پہ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو جاتی ہے تو لاجیکلی ہمیں اعتراض کا حق نہیں رہتا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی عہدہ ہے وزیر اعظم پاکستان کا. اس پہ آپ ایک ریٹائرڈ جج یا جرنیل یا بیوروکریٹ یا کوئی کاروباری یا کوئی صحافی بٹھاتے ہیں جس نے ساری زندگی یونین کونسل کا الیکشن نہیں لڑا, نہ لڑ سکتا ہے نہ جیت سکتا ہے. آپ اس کو بٹھا دیتے ہو پرائم منسٹر کیا, نہ اس کا تجربہ ہے. یعنی میں آج اگر آپ کو فوج میں کہیں جنرل بنا دیا جائے تو آپ کیسے جنرل ثابت ہوگے؟ آپ کو سپریم کورٹ کا جج لگا دیا جائے, آپ اچھے صحافی ہو, آپ کیسے فیصلے کرو گے؟ مجھے اخبار ٹی وی تک محدود رہنے دیں. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیاستدان ہیں وہی اس کام کے لیے ٹرینڈ اور ٹیون ہے, یہ انہی کا کام ہے.
पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी ऑफिस में एक ऐसे बंदे को बिठाना जिसका कोई तजर्बा नहीं है, जो जिंदगी में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ा, दिस इज डिस्ग्रेस टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो आपके ख्याल में सियासतदान ना कि मईशतदान? बिल्कुल, सिर्फ सियासतदान। सियासतदान से बड़ा मईशतदान कौन होता है? सियासतदान वो सियासतदान जो किरदार वाला हो, जिसपे सब लोग मुत्तफिक हो। और याद रखो, आज भी पाकिस्तान के अंदर वो सियासतदान मौजूद है, मुख्तलिफ जमातों में है, जिनके ऊपर अगर उनको ये जिम्मेदारी दी जाए और वो कबूल कर ले, हो सकता है कई लोग कबूल ही ना करें, वो कबूल कर ले, तो वो सियासी वाबस्तगी होते हुए उससे उठ के ये कौमी जिम्मेदारी निभाएंगे। नहीं, कायरा साहब मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, मैं इजाजत दूंगा। कायरा साहब, मैं इजाजत दूंगा। कायरा साहब, अभी तो जो अहम तरीन सवाल है, अब मैंने अगले प्रोग्राम के को रोका हुआ है।